أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. صدق اللہ العظیم. ان آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے. اور جس کسی بستی میں ہم نے کوئی ڈرانے والا پیغمبر بھیجا، اس کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم مال و اولاد میں تم سے زیادہ ہیں، اس لیے ہمیں کبھی عذاب نہیں ہوگا. آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دے دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس سے واقف نہیں. اور نہ ہی تمہارے اموال و اولاد ایسے ہیں کہ تمہیں ہمارے حضور کوئی قرب عطا کر دیں، مگر ہاں جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگوں کے لیے ان کے نیک عمل کا دوہرا ثواب ہے، وہ جنت کے بالا خانوں میں آرام سے بیٹھے ہوں گے. سورہ سبا مکی سورہ مبارکہ ہے. اس میں 54 آیات اور 6 رکوع ہیں. سبا جنوبی عرب کے ایک علاقے کا نام ہے جہاں ایک بہت بڑی متمدن قوم آباد تھی. اس علاقے کو آج یمن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تاریخی روایات کے مطابق 1000 قبل از مسیح سے 300 عیسوی تک یعنی تقریباً 1300 سال یہ قوم اسی عروج و تمدن کے ساتھ موجود رہی. سورہ مبارکہ کے ابتدائی حصے میں اس قوم کے عروج و زوال کے واقعات اور پھر زوال کے اسباب و حالات بیان کرنے کے بعد آج کی تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں حق جل مجدہ یہ بنیادی اصول بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے ہر بستی میں وہاں پر موجود لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے اپنے انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمائے، اور پھر ان انبیاء علیہم السلام کے پیغام دعوت پر معاشرے کے متمول افراد نے کس رد عمل کا مظاہرہ کیا. اس رد عمل کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا نحن اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبین، کہ ہم مال و اولاد میں تم سے زیادہ ہیں، اس لیے ہمیں کبھی عذاب نہیں ہو سکتا. یعنی دنیاوی زندگی میں اللہ نے ہمیں مال و دولت اور عزت و وجاہت کے ذریعے نوازا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ آخرت میں بھی اللہ ہمیں خوب نوازے گا. لگ بھگ یہی رد عمل قریش مکہ کے سرداروں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کے جواب میں ہوتا تھا کہ ہم مختلف قبائل کے سردار ہیں، مختلف خاندانوں کے سربراوردہ لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، حمایتیوں اور مددگاروں کی بڑی جماعت پر ہمارا کنٹرول ہے، ہم پر عذاب کیسے نازل ہوگا. آیات مبارکہ نمبر 34 اور 35 میں اس کیفیت کو بیان کرنے کے بعد آیت مبارکہ نمبر 36 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا جواب دینے کی ہدایت دی جا رہی ہے. ارشاد ہوا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ دنیاوی زندگی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس کمپنی یا شخص کی ملازمت کر رہے ہیں اگر ہمارا افسر ہمیں تنخواہ کے علاوہ بھی کوئی اعزازیہ یا بونس دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمارا افسر ہم سے خوش ہے. جب ہی تو یہ عنایات ہو رہی ہیں. قریش مکہ کے سرداروں کی سوچ بھی بس یہیں تک محدود تھی. وہ اللہ کی ذات کی صمدیت اور بے نیازی سے قطعاً ناواقف تھے. ان کے تصور میں بھی یہ بات نہ تھی کہ اللہ ہمارے عقائد و نظریات اور ہمارے اعمال و اخلاق کی وجہ سے ہم سے سخت ناراض ہونے کے باوجود بھی ہمیں دنیا میں مال و دولت اور عزت و اقتدار سے نوازتا رہے گا، اور ہم اسی خوش فہمی میں رہیں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہے. آیات مبارکہ نمبر 37 اور 38 میں جو آج کی تلاوت کردہ آیات میں سے آخری آیات ہیں، رب کائنات دنیاوی مال و دولت اور عزت و وجاہت کے مثبت اور منفی نتائج دونوں کو واضح کرتا ہے.
جس سے واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں جب جب اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے تو یہ نوازنا دراصل انسان کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے کہ وہ کیسے ان نعمتوں کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کے مقرب بندوں میں شامل کر سکتا ہے، اور وہ کون کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے وہ اس مال و دولت ہی کے ذریعے اللہ کے عذاب کا نشانہ بن سکتا ہے۔ مثبت نتیجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، کہ تمہارے مال و دولت اور تمہاری اولادیں اپنی ذات کے اعتبار سے ایسی نہیں کہ تمہیں اللہ کے قرب میں کوئی مقام دلا دیں۔ یہاں لفظ زلفا بہت قابل غور ہے۔ عام طور پر ماہرین لغت زلفا کے معنی رات کی گھڑیاں بیان کرتے ہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے معنی نزدیک یا قریب کے بیان کرتے ہیں، جبکہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زلفا کے معنی درجے اور مرتبے اور قدم کے ہیں۔ ان معنی پر غور کرنے سے یہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مال و اولاد انسان کو اللہ سے ایک قدم بھی قریب نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اللہ کی بارگاہ میں کوئی رتبہ، مرتبہ یا اس کے قریب کوئی مقام دلا سکتے ہیں۔ اس بات کو بیان کرنے کے بعد رب کریم نے ایک استثنائی صورت بیان کر کے اصل حقیقت کو واضح کر دیا کہ الا من آمن وعمل صالحا، البتہ کسی کو اللہ کے قریب جو مقام ملتا ہے وہ اس کے ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے ملتا ہے۔ پھر یہ صاحب ایمان شخص اور اپنی زندگی میں عمل صالح سر انجام دینے والا بندہ مومن جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات، احکام اور تعلیمات کے مطابق ان ذرائع سے مال کماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے اس کے لیے جائز اور حلال قرار دیے ہیں، پھر اس دولت کو خرچ بھی انہی ہدایات کے مطابق کرتا ہے، اس سے غریبوں، مسکینوں اور یتیم بچوں اور معاشرے کے کمزور طبقات کی مدد کرتا ہے، تو یہی مال و دولت اپنی اولاد کو اچھی تربیت میں خرچ کرتا ہے تو اولاد کی نیکیاں بھی اس کے مراتب اور درجات میں اضافہ کا باعث بنتی ہیں، اور یہ مال و دولت بھی اس کے درجات میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اسی لیے ارشاد ہوا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، پھر ان لوگوں کی جزا اور نیکیوں پر ملنے والا بدلہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ مال و دولت کا مثبت نتیجہ ہے، جبکہ اسی مال کے منفی نتیجے کو اگلی آیت مبارکہ میں بیان کیا جا رہا ہے، جس پر کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔